Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is our latest series that's going to deep dive into different industries. ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پہ ہے اور ہماری اکانومی ایک بہت ہی ٹف دور سے گزر رہی ہے. لیکن کئی انڈسٹریز کی جو انٹریکسیز ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ کیوں رہی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے, اور انڈسٹری کے مختلف اسٹیک ہولڈرز اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, کس قسم کی سپورٹ ان کو گورنمنٹ اور ریگولیٹرز کی طرف سے چاہیے, صارفین کو کن چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. دس از ایگزیکٹلی واٹ دس سیریز ول کور. اور آج ذرا ہم کرنے لگے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, یعنی بات کریں گے ڈیری انڈسٹری کی, جس میں ہے بہت سارے متس اور خاص طور پہ ان متس کو دور کرنا ضروری ہے. آپ نے بہت ساری ایسی فارورڈز دیکھی ہوں گی جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1 لیٹر دودھ شاید پیرس, دبئی اور لندن سے بھی مہنگا ہے. اس مہنگائی کی وجہ کیا ہے, اور پھر خاص طور پہ جو دودھ آپ کے گھر آ رہا ہے کیا وہ سیف ہے آپ کی کنزمپشن کے لیے, کیا وہ واقعی آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے بچوں کی صحت کے لیے سیکھ ہے, کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. آئیے ان تمام سوالات کے جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز. اپنے زبردست پینل سے سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد ناصر, ہی از دی ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرز ود فریزلینڈ کیمپینا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا. تھینک یو فار دی انوائٹ جی. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف ٹیٹرا پیک پاکستان جناب اویس بن نسیم صاحب. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, ریپرزینٹنگ دا ڈیری ایسوسیشن, دا CEO آف پاکستان ڈیری ایسوسیشن جناب شہزاد امین صاحب. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. ناصر صاحب, اگر سب سے پہلے بیکاز یو آر اے فوڈ ایکسپرٹ, آپ کو مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا زبردست پائلٹ پروگرام آپ نے اسکول ملک پروجیکٹ کا بھی دیکھا, جس میں ہم نے ڈائریکٹلی یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں اور اگر ان کو باقاعدگی سے روزانہ دودھ دیا جائے تو ان کی صحت پہ کتنا مثبت اثر پڑتا ہے, ان کی گروتھ پہ کیا فرق پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نیوٹریشن کو دیکھتے ہیں, اینڈ وی آر ٹریڈیشنلی اے ملک ڈرنکنگ سوسائٹی اینڈ کلچر, یہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ اب بہت سارے ایڈلٹس دودھ کیوں نہیں پیتے؟ تھینک یو. پہلے تو انوائٹ کا. نیوٹریشن جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور جو ہم فوڈ گروپس لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ملک آج سے نہیں 8,000 سال پہلے سے ہماری ڈائٹ کا حصہ ہے, اور شاید یہ واحد ڈائٹ ہے جس نے اتنا زیادہ نیوٹریشن میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. سو جب تک ہم دودھ پیتے رہتے تھے, بچے دودھ پیتے تھے, ایڈلٹ دودھ پیتے تھے, اولڈ ایج میں لوگ دودھ پیتے تھے, ان کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی. سو انفارچونیٹلی اوور دی ایئرز جو ہے یہ ڈرنکنگ ہیبٹس جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں, جن کو چینج نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر واٹ وی ایٹ. سو اس لحاظ سے دودھ جو ہے, جو گلوبل ریکمنڈیشن ہے, WHO کی ریکمنڈیشن ہے, یا ایون پاکستانی نیوٹریشن جو گائیڈ لائنس ہیں یا امریکن جو ڈائٹری گائیڈ لائنس ہیں, ان کے مطابق ایوریج جو کنزیومر ہے اس کو 2 سے 3 سرونگ چاہیے. سو اٹ مینس کہ آپ کو تقریباً 500 ml 500 to 600 ml جو ہے وہ ملک چاہیے, ہاف اے لیٹر آف ملک ایوری پرسن ایوری ڈے. اس میں بچوں میں ریکوائرمنٹ اور بڑھ جاتی ہے, جب آپ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے اور ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انہیں ایک اور جو ہے بچے کو نورش کرنا ہوتا ہے, ویدر ود ان دی باڈی اور آؤٹ سائڈ دی باڈی. اور اس کے بعد اولڈ ایج میں اور زیادہ کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی ٹوٹل ڈائٹ کم ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے زیادہ ہیلدی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, زیادہ نورشنگ ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, تو ملک سے زیادہ نورشنگ کچھ نہیں ہے. ویسا اب اس کی اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں, اور جب ہم اکنامک نمبرز کی طرف دیکھتے ہیں, پاکستان از آفن ریگارڈڈ ایز دا 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری. لیکن اس کے باوجود ایز ٹیٹرا پیک, ایز سپلائرز, ایز پروسیسرز, آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. کچھ ان چیلنجز کے بارے میں بتائیے جس کا صارف کو پتہ ہونا چاہیے. تھینک یو سیدنا فار اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن آف دس ون. اٹس اے ویری کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ بڑا وہ ڈیپ کویسچن ہے. اس میں اس کے پہلو اتنے زیادہ ہیں, آئی ول ٹرائی ٹو جتنا اس کو منیمائز کر سکوں. تو جو چیلنجز, ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو ہمارے ڈیری سیکٹر کا ہے نا, وہ دیکھیں 2 سائڈ ہے. ایک پروڈکشن ہے آف ملک, اور دوسرا اس کا پوسٹ پروڈکشن آف ملک. پروڈکشن میں ڈاکٹر صاحب آئی تھنک ول ٹچ اپون دوز تھنگز آلسو کہ جین پول وغیرہ کس طرح جو ہماری ییلڈ ہے وہ اتنی لو ہے کہ آف دا اینیمل کہ پرابلی ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ. وہ ایک وہاں سے آپ کی جو اکانومیز آف اسکیل ہی ڈرائیو نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ آ جاتے ہیں کہ پوسٹ پروڈکشن آف ملک, جب آپ نے ہارویسٹ کر لیا ملک, اس کو آپ ہینڈل کیسے کریں گے, کیونکہ دودھ ایک بڑا ڈیلیکیٹ غذائیت سے بھرپور غذا ہے. اس کے لیے آپ کو 4 ڈگری سے اگر آپ نے اس کو اوپر رکھا تو اس میں بیکٹیریل گروتھ بہت جیوگرافیکل ہوتی ہے, بہت زیادہ بڑی. اگر آپ نے 4 ڈگری سے کم رکھا تو وہ ہو جائے گا, یا آپ اس کو کنزیوم کر لیں,
اور پھر جیسے ہی بازار میں جب آپ اس کو ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں پھر اس کے اندر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کمپلیکسٹی ہماری یہ ہے کہ اس پہ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے جو کہ کولڈ چین یا سیف ملک کو ٹرانسفر کر سکے کنزیومرز تک. اب اس میں ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ جس طرح پیکیجنگ ہے, یو ایچ ٹی ہے اور پیسچرائزنگ ہے. یو ایچ ٹی میں کیا کرتے ہیں ہم کہ دودھ کو ہیٹ کرتے ہیں فار 3 سیکنڈز 139 ڈگریز پہ اس کے بیکٹیریا کی کل کرنے کے لیے. جب کل کر لیے اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں, 6 لیئر ہوتی ہیں اس کی پیکنگ کی, اور وہ پیکنگ کا کام ہے کہ اس کی جو بیکٹیریا کو ہوا اور لائٹ, جب آپ یہ 2 چیزیں کسی بھی جاندار چیز کے لیے بند کر دیں گے تو اس نے ختم ہونا ہی ہونا. بالکل. جیسے ہی آپ ڈبہ کھولتے ہیں آپ کو لکھا اس کو ریفریجریٹ نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ ایک لوگوں کی میتھ کہ جس میں پرزرویٹیوز ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ بھی سارا ایک میتھ ہے. جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ وہ میتھس ہم ویل ٹیکل دوز میتھس, تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچرل لیک آف کیپیبلٹیز کے بعد آپ کو پھر یا تو پیکج اس طرح کا ہو کہ دودھ سیف طور پہ کنزیومر تک پہنچ سکے, اور اس میں اس کی شیلف لائف اباؤٹ 5 to 6 months ہے. سو یہ ہے. لیکن اس میں جب آپ پروسیسنگ ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں اٹ ایڈس ٹو دا کاسٹ, بٹ کاسٹ ایٹ واٹ کاسٹ, کہ جو آپ نے جو غذائیت ہے بچوں کی اپنی غذائیت کی جو آپ نے کرنا ہے سارا کچھ, تو یہ اتنا بڑا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایشوز ہیں کہ اس میں, لیکن موسٹلی جو ایشو ہے وہ آپ کے ایک تو جین پروڈکٹیوٹی, آپ کی دودھ کی پروڈکٹیوٹی, دوسرا پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر فار پرزرونگ دیٹ ملک, اور وہ آپ کے آتا ہے پیسچرائزنگ, اور یو ایس ٹی سے پاکستان میں بھی اس لیول پہ نہیں. اچھا, آپ نے یہاں پہ کہا کہ کاسٹ ایڈیشن تو ہوتی ہے بیکاز آف دیز پروسیسنگ, لیکن ساتھ ساتھ والیوم ایڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کتابوں کی طرف اگر بکس کی طرف دیکھا جائے ملک کلیکشن ایکس ہے اور ملک پروڈکشن اور جو مارکیٹ میں پھر آتا ہے وہ 2x ہے. یہ معمہ ذرا حل کریں ہمارے لیے. نہیں, وہ 2x نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو پچھلے 25 سال سے 20-25 سال سے جو پروسیسڈ ملک ہے وہ 3% ہی ہے ٹوٹل ملک. سو 95 to 97% آپ کو لوز ملک مل رہا ہے. اب وہ اس کے اپنے چیلنجز ہیں کہ جو بھی ہے وہ ڈاکٹر صاحب آئی نو بیٹر اپنے پروگرامز میں بتا بھی چکے ہیں کہ اس کی ہینڈلنگ, جس طرح میں نے بھی کہا 4 ڈگری سے اوپر کریں گے تو وہ خراب. اب جو چیلنجز آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس کا جو وہ کوالٹی کا ملک, جب یہ جو ہم پروسیسر اکٹھے کرتے ہیں جب دودھ کو 40 قسم کے ٹیسٹ 40 ٹیسٹ ہوتے ہیں اس دودھ کے اوپر, 40, اس میں سے اگر ایک بھی فیل ہو جائے تو وہ دودھ ریجیکٹ ہو جائے گا. سو وہ کوالٹی کا ملک اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں پرابلم ہے. آپ نے کہا نا, میں نے جس طرح کہا کہ انفراسٹرکچر پرابلم ہے. ٹی پی سی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم, ٹوٹل پور کاؤنٹ, دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے. یورپ میں جو دودھ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ٹی پی سی ہے تقریباً 8,000 5,000, ڈاکٹر صاحب پلیز کریکٹ می اراؤنڈ 10,000 ٹی پی سی. پاکستان میں جو دودھ اویلیبل ہے فار ریٹیل کھلا دودھ, اس کی 15 to 20 to 25 ملین ٹی پی سی ہے. واو. سو یہ آپ نے وہ جو X2X, وہ دودھ X2X نہیں ہو رہا, بیکٹیریا X2X ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں وہ پھل پھول رہے ہیں. اچھا, اس انوائرمنٹ کو اگر شہزاد صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں, میں لوز ملک اور پیکج کی ڈبیٹ سے پہلے سیف اینڈ ان سیف ملک کو ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گی. ہمارے صارف بھی جاننا چاہیں گے کہ جو دودھ یقیناً اپنے گھر والوں کی افزائش کے لیے, ان کی نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا کرنے کے لیے وہ خریدتے ہیں, اس میں سیفٹی کا پہلو کیسے مد نظر رکھا جائے, اینڈ واٹ وڈ یو ریگارڈ ایز ان سیف ملک؟ یہ اس میں تو ایک WHO کی بھی بڑی مزیدار ڈیفینیشن ہے, اف اٹ از ناٹ سیف اٹس ناٹ فوڈ. تو سیف ملک یا سیف ڈیری وہ چیز ہے جس کو ہیومن کنزیوم کر سکتا ہے, اس میں نیوٹریشن پورے ہونے چاہیے, کوئی بیکٹیریل گروتھ نہ ہو اینڈ سو فورتھ. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, پاکستان میں تقریباً کوئی 46% سے زیادہ بچے مال نیوٹریشن کے شکار ہیں. another about 29% stunted growth and wasting ہے. ان سب چیزوں کا امپیکٹ کیا ہے؟ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 10 سال بعد ہم ایک نہایت کمزور اور شاید کن ذہن قوم بن سکتے ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق نہ صرف ہماری فزیکل گروتھ سے ہے بلکہ مینٹل گروتھ سے بھی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت شدید توجہ امیڈیٹلی دینی چاہیے. شہزاد صاحب, اگر ہم گوگل کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بہت سارا وی آر ان انفارمیشن اوور لوڈ. مجھے یہ بتائیے کہ جو عام طور پہ پاکستانی صارف کو جو دودھ دستیاب ہے وہ کاؤز ملک ہے, بفلوز ملک ہے, کاؤ کی کون سی بریڈ کا دودھ ہے, یعنی ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں اس وقت.
कुछ भी हो सकता है. देखिए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कौन से ब्रीड का दूध है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट जो भी हम बात करते हैं सेफ है या नहीं है. वी हैव मिक्स्ड काउ एंड बफलो, वी हैव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो प्योरली काउ के हैं, दे आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो खाली बफलो मिल्क के हैं. ये डिफरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मिल्क अवेलेबल है इज़ इट सेफ और नॉट. ठीक है. अब सेफ कैसे होगा? हाँ. सेफ होने के 3 तरीके हैं. एक तो नंबर 1 जहाँ से मिल्किंग हो रही है उसकी अपनी मिल्किंग कंडीशन, फार्म की कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन कितनी है. नंबर 2 जब वहाँ से वो सप्लाई चेन के थ्रू प्रोसेसर के पास पहुँचा है तो किस कंडीशन में पहुँचा है और प्रोसेसर ने उसको किस तरह से प्रोसेस किया. सो इस पूरे प्रोसेस में जैसे अभी ओएस साहब ने कहा कि 28 से 40 मल्टीपल डिफरेंट लेवल्स पे टेस्ट किए जाते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. बट ओएस साहब, अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन. मुझे ये बताइए कि जो आपने कहा कि 40 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट होते हैं, जो दूध आप रिजेक्ट करते हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, क्या इट ऑल्सो फाइंड्स इट्स वे बैक टू द मार्केट? Ideally it should not. Unfortunately, जिसके अब 10,000 लीटर्स का एक टैंकर आता है, 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर समबडी इज अ ह्यूज अमाउंट. अब जहाँ पे वो टेस्ट नहीं होंगे वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा. सो इसमें मैं ख़ास तौर पे जो प्रोसेस और पैकेज इंडस्ट्री है वहाँ के ऊपर 2 तरह के क्राइटेरिया है जी. क्वालिटी क्राइटेरिया है और सेफ्टी क्राइटेरिया है. तो अगर तो सेफ्टी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो उसके अंदर हम कलर डाल के उसको एनवायरमेंटली जो है फ्रेंडली तरीके से थर्ड पार्टी के जरिए डिस्पोज ऑफ करते हैं. अगर क्वालिटी का इशू है जहाँ के ऊपर सेफ्टी का मसला नहीं है, पानी डला हुआ है, दूसरा हुआ है, तो फिर हम उसको उस दूध को ख़रीदते नहीं हैं, उसको वापस कर देते हैं. सो इसका मतलब ये है कि वो दूध जो है वो कंजम्पशन के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, बट जो है हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता क्योंकि हमारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है. लेकिन जो लूज मिल्क मार्केट में तो टेस्टिंग है ही नहीं, तो फिर वो रिजेक्ट करने वाला. So there is a possibility कि सब स्टैंडर्ड which is possibly a little safe for your consumption, ये दूध फिर भी मार्केट में वापस आता है. लेकिन इस सेफ मिल्क को प्रोवाइड करने का जो कलीदी एक नुक्ता है वो यकीनन जो तमाम ग्रोअर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं और यकीनन जो एसोसिएशन है, उनके पाकिस्तान भर में क्या कंसर्न्स हैं, what are the challenges that they are facing and how are they able to convert these challenges into opportunities. शहजाद साहब, if we may continue and resume from there, मुझे ये बताइए कि एसोसिएशन जब डील करती है एक डेयरी फार्मर से तो कोई डिस्कनेक्ट्स हैं क्या? आपका लार्जर विजन तो पाकिस्तान के लिए सेफ मिल्क प्रोवाइड करना है, बट आर देयर एनी कंसर्न्स दैट पुट देम ऑन डिफरेंट पेजेस? आई डोंट थिंक कि डिफरेंट पेजेस के. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड जो डेयरी फार्मिंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कैसा है. 97% of our dairy farmers are very small farmers, जिनके पास 7-8 मैक्सिमम 10 जानवर हैं खाली. एंड एट एनी गिवन टाइम वो 50% मिल्किंग होते हैं, 50% नहीं होते हैं ऑन एन एवरेज. तो 4 से 5 जानवर हैं उनके पास जो मिल्किंग हैं, उनमें से 1 से 2 जानवरों की जो प्रोडक्शन है वो तो ख़ुद कंज्यूम करते हैं अपने लिए. अनदर 1-2 ट्रेडेबल हो जाते हैं और इसमें से 15 से 20% ज़ाया भी हो जाती है जो उनकी मिल्क की प्रोडक्शन है. अच्छा, ये जो स्मॉल फार्मर है इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आई वुड लाइक टू इमेजिन कि एक ऐसा मुल्क जो 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर ये सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इस ग्रोअर के पास क्या कोई फिस्कल रिसोर्सेज मौजूद हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जिससे वो माइक्रो क्रेडिट पे या तो जानवर और ले सके या उनकी निगहदाश्त बेहतर कर सके? जिनमें भी आपको बताएं तो 97% ये हो गए. तकरीबन कोई 1000 से 1500 फार्मर्स हैं जो कि कमर्शियल फार्मर्स हैं जिनके पास 100 से 150 जानवर हैं, और तकरीबन कोई 50 कॉर्पोरेट बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास 4000-5000 प्लस जानवर हैं. सो जो आपने बात की ना, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हम जिन्हें कहते हैं वो मिड साइज़ वाले हैं. जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है वो है स्मॉल फार्मर्स का. एक तो 97% उनकी तादाद है, वहाँ पे एजुकेशन का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस उनको नहीं मालूम है, उनके पास फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं है, ना वो अपने जानवर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज़ों की फीड ना देते हैं, और इसीलिए जब वो मुकम्मल ग़िज़ा ही नहीं देते तो हमारी मिल्किंग ईल्ड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है. दुनिया 40 लीटर पर एनिमल पे पहुंच गई है, हम 4-5 पे अभी तक रुके हुए हैं. सो ये वो चैलेंजेस हैं जो फार्मर पर्सपेक्टिव से हैं. डेयरी एसोसिएशन जो है वो प्रोसेसर्स के साथ,
کمرشل فارمرز کے ساتھ اور اسمال فارمرز کے ساتھ بھی ہم ریگولرلی ان ٹچ بھی ہوتے ہیں, ان کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. پی ڈی اے اور پی ڈی اے کے جتنے ممبرز ہیں جو اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, دے اسپینڈ ملینز آف روپیز ان دی ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں وومن فارمرز ہیں, اس کے اندر ایکسٹینشن سروسز ہیں, اس کے اندر فارمرز کی اپنی فیڈ کے پرچیز کے لیے فائنینشیل سپورٹ اینڈ سو فورتھ. سو وی ڈو ورک ود دیٹ. بٹ چیلنج پتہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کام کر لیں, دیکھیں ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ دس فارمل سیکٹر از ہارڈلی 3 to 5%. وی کین ناٹ ایٹ اینی ٹائم 3 سے 5% والے لوگ 90% کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اگر آپ گلوبل بھی دیکھ لیں, جس ملک میں ڈیری ریولیوشن آیا ہے وہ اسٹیٹ کی انٹرونشن سے ہی آیا ہے. دی کلوزسٹ ایگزامپل اینڈ دی ریسنٹ ایگزامپل از ٹرکی. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے وہاں بھی ہمارے ایسے حالات تھے. اٹ ٹک دم 10 years فرام زیرو سے, اور آج ٹرکی از اوور 64% سے زیادہ فارمل ڈیری سیکٹر ہے. آج سے 35-40 سال پہلے ان کا بھی آواز بھی 8% تھا. تو جب تک اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لے گی, پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ نہیں کرے گا, ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس بہتر نہیں ہوگی, یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. It's very interesting that you draw the distinction between formal and informal sector. Vaisa, I wanted to bring this one to you. Back in the day, I think 20 years ago, Pakistan mein aksar ye debate hoti thi कि as a large milk producer, could we perhaps be heading for a white revolution? And by that, it's not a racist comment. It's only about if we can add some value to the milk and turn them into cheese or any other processed things that will sell better. So I think again a very pertinent question, and this is the question which we ever who are in the dairy sector ask this question to us, and this is how what we have portrayed Pakistan to the globally as well. Yes. As a 4th largest milk producer. The problem is that we produce 70 billion liters per year, Doctor. 70 billion liters, and we are a net importer of milk. Powder milk import کرنا پڑتا ہے. So where are we going wrong? I think this is the question جو آپ نے بھی ڈاکٹر شہزاد سے پوچھا کہ what support farmers are looking for. Yes, where is the disconnect? Where is the disconnect? The disconnect is at, if I want to put it in one word, is that what Turkey did, how they transformed it was by introducing safe milk law. You cannot sell loose milk. It was not just against, there's nothing wrong with loose milk or selling loose milk or people who are selling loose. It's just that the product which you are selling while in the loose milk, that gets distorted. You need to standardize it. You need to maintain some standards in order to ensure the national health. Yes. Turkey ne jab ye kiya, and they have made the study over last 20-30 years, they have reduced their medical bill of the whole nation because the health of the nation actually grew. So وہ the disconnect کی بات کر رہے ہیں. PDA کے ساتھ lot of processors, they ran a program called Dairy Hub. We ran a pilot in Dairy Hub. اس میں کیا تھا, just basic simple 101 hygiene, کہ پانی کس ٹائم جانور کو پلانا ہے, اس کی آپ نے صفائی کیا رکھنی ہے, اینڈ اس کی ہم نے ٹیگنگ کی, ویٹنری سائنسز وغیرہ, یعنی کہ تھوڑا سا بس انٹروڈیوس اس کو کرایا. اینڈ دس از واٹ امیزنگ پارٹ از دیٹ ان 1 year we demonstrated 30% increase in yield just fixing the hygiene and hydration. Nothing else. کوئی ابھی ہم نے کوئی راکٹ سائنس ابھی کوئی نہیں اپلائی کی. یہ لو ہینگنگ فروٹ تھا. یہ لو ہینگنگ نہیں بلکہ یہ تو گرے ہوئے ہیں, اس کو صرف اٹھا کے چٹنی مربے جیسے اس کو ہم نے وہاں سے پک کرنا ہے. جی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے جس سیکشن میں بات ہو رہی تھی کہ ملک کی پرائس کیوں زیادہ ہو جاتی ہے, یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں ہے. وی کین اونلی ڈو اٹ اپ ٹو اے سرٹن لیول. یہ پالیسی میکرز کا کام ہے, یہ ایکسٹینشن سروسز کا کام ہے کہ جی آپ نے ایجوکیشن فارمرز کو جو دینی ہے, یہ دس از دیئر جاب کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جی یہ ہائیجین ہے, یہ ہے. دیٹ از مسنگ, دیٹ انفراسٹرکچر, دیٹ نالج. اور فارمر کو آپ صرف آج فارمر کو, ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ آن دس ون بیکاز ڈاکٹر صاحب از آر ایکسپرٹ, US کا ایکسپیرینس اور سارا از لائک ریئلی اے گریٹ نالج بینک وچ وی ہیو. اگر آپ آج اگر ایٹ نیشنل لیول 30% انکریز آف ییلڈ کا مطلب ہے
you will increase it by 20 billion liters of milk. आपको पता हमारा टोटल पाकिस्तान का इम्पोर्ट का बिल कितना फ्यूल का? is 21 billion liters of fuel, which translates into about $10 billion. ये जो अगर हम सिर्फ ये अगर अपना फिक्स कर लें और 15 बिलियन लीटर अगर हम एक्सपोर्ट कर दें, हमारा टोटल फ्यूल बिल पाकिस्तान का एज अ नेशन हम ऑफसेट कर सकते हैं सिर्फ इस इंडस्ट्री से. So that's the potential. ये वो वाइट रेवोल्यूशन जिसकी आप बात कर रही हैं, ये हुआ यानी था. आपने कहा कि अभी चीज और कर्ड और बाकी चीजों पे ना जाएं, तो पहुंच अभी जाएंगे पहले मतलब. अभी से सही एग्जैक्टली कर लें. अभी तो आप बिल्कुल सिर्फ सही. पहले बेसिक्स ठीक कर लें, हाइजीन, उनकी वेटनरी केयर के क्या है क्या नहीं है, और देन फिर जब आपका वो फाउंडेशन बन जाएगी, then there is no stopping back. But as initiatives of giving back to the community and for collective growth towards the shared vision, Nasir Sahab, I do remember that even Friesland Campina and other organizations have taken various initiatives. Khas taur pe, if I remember correctly, over the last many years, you've trained close to 12,000 to 15,000 women farmers, women dairy farmers. Yes. And their enablement has brought about a huge transformation. Please tell us a little about that. अच्छा, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडस्ट्री ने. पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दी वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दी फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवरऑल. जो नसीम साहब बात कर रहे थे कि देयर आर मैनी इनिशिएटिव्स जिसकी बुनियाद जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, एंड वाइट रेवोल्यूशन इज़ क्वाइट पॉसिबल. एंड इसको तो हम ट्वीकमेंट्स कहेंगे, स्मॉल ट्वीकमेंट्स, स्मॉल एडजस्टमेंट्स है. हम कोई 100+ मिलियन काउज और बफलोज हैं पाकिस्तान के अंदर. 4 से 5 लीटर हमारी एवरेज है, और हम इसको जो है जस्ट 1 लीटर और बढ़ा लें, 40 पे नहीं लेके जाएं या 35 पे, जो ग्लोबल एवरेज पे नहीं लेके जाएं, जस्ट 1 लीटर बढ़ा लें, तो हमारे पास जो है वो 20% एक्स्ट्रा यील्ड आ जाएगी. 70 बिलियन लीटर का 20% इज़ अ ह्यूज. सो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, आप समझें कि जो है हर बच्चा जो है 20% शायद उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही होगी. अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो कितना ज़्यादा डॉलर्स आ सकते हैं, और हम कितनी पाकिस्तान के अंदर जो है उसका प्रॉस्पेरिटी कितनी ला सकते हैं. सो जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम जो है फील्ड में जाते हैं, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिलीव मी, कि हम छोटे छोटे इनिशिएटिव से वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. आपने एक बात की कि जिसके अंदर जो है वो हमने रूरल वीमेन राइजिंग का एक प्रोग्राम भी किया था, आप उसमें थी. सो उसके अंदर जो है वो हमने आप बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ लेके भी आए थे और लोगों को दिखाया था कि ये वो लोग थे जो This was so interesting, and you know, मैं शेयर भी करना चाहूँगी व्यूअर्स से. उसमें हमने देखा there was a lady who was a grandmother, और वो कभी स्कूल नहीं गई थी. when she got the capability, जब उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया, कॉन्फिडेंस आया, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ she went to school and she was on my show, I remember that. फिर 2 बहनें थीं जिनको लगा कि मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आप वेस्टेज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मोटर बाइक्स ख़रीद ली टू मेक श्योर दैट दे गेट टू द मार्केट ऑन टाइम. बट नासिर साहब, एक और अज़राहन मजाक कहूँगी कि क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, जानवर भी ऑस्ट्रेलियन गाय अच्छी है. ये क्या माजरा है? यानी ये हमारे यहाँ जो जानवर हैं, जिसमें अभी आपने बात की कि 4 लीटर्स उसकी यील्ड उसकी मिल्क प्रोडक्शन की होती है, किस तरह बेहतरी आ सकती है? सिर्फ हाइजीन एंड हाइड्रेशन से, या जो जानवर की नस्ल है वो भी मैटर करती है? नहीं, क्रिकेट भी हमारी अच्छी है, क्रिकेट भी अच्छी है ना, एनिमल्स भी अच्छे हैं. दैट्स व्हाई हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और अभी भी जो है अगर क्रिकेटर्स और दूध पिएंगे तो और ज़्यादा, हाँ, स्ट्रेंथ की बात है ना, और अच्छा दूध पिएंगे, साफ़ सुथरा दूध पिएंगे तो उनकी सेहत. बट हैविंग सेड दिस, ऑस्ट्रेलियन काऊ, पाकिस्तान में जो काऊ है, जो साहिवाल हमारी कैटल ब्रीड है या बफलोज हैं, वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, विच इज़ बेटर दैन A1 मिल्क, जो कि ग्लोबली है. और उसके आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से A2 मिल्क इज़ मच बेटर दैन A1 मिल्क. और ग्लोबली जहाँ पे कोई A2 मिल्क बेचता है तो उसको तकरीबन 2x प्राइस पे बेच रहा होता है. सो हमारे एनिमल्स भी अच्छे हैं, और यहाँ के ऊपर साहिवाल यहीं से ब्राज़ील में जाके वहाँ पे ब्रीड डेवलप की गई है, जो कि 60 लीटर दे रही है. सो एनिमल्स के साथ इशू नहीं है. इन ब्रीडिंग हुई है, कुछ हमने ब्रीडिंग के प्रोग्राम सही नहीं चलाए हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ उनकी यील्ड कम हुई है. बट एब्सोल्यूट आज के दिन में 40% जो है फीड शॉर्टेज है एनिमल की. सो माल नॉरिश्ड एनिमल दूध कम ही देगा. सो अगर आज के दिन में भी सिर्फ हम उनको बेसिक सा पानी उनको जानवर को खुला छोड़ दें, स्ट्रेस फ्री कर दें,
اور اس کو پانی کی ایکسیس اپنی اس پہ دے دے تو اس کا 0.7 لیٹر جو ہے پر اینیول دودھ بڑھ جائے گا, which is اس کی ویلیو جو ہے کلوز ٹو 2000 بلین روپیز بنتی ہے. واو جسٹ بیسک انٹرونشن. اس پوٹینشیل کو بھی ٹیپ ان کرنے کے لیے جو ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے, جو ایکسپرٹس آپ کو چاہیے, کیونکہ آپ یو ایس کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں, ینگ پیپل آر آلویز ونڈرنگ کہ واٹ از این اپ کمنگ فیلڈ, سو انڈسٹری از ہیئر, آپ اکیڈیمیا کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیا نئے پروگرامس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے, اینڈ آر دا ینگ پیپل اسپیشلی آف دیز رورل ایریاز یا سب رورل ایریاز, یہ اس طرف ان کا رجحان ہے؟ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بیس جو ہے ایگریکلچر بیس ہے, ہماری اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کو چینلائز کر لیں, خوراک ہر انسان کو چاہیے, 8 بلین پیپل کنزیومر آؤٹ دیئر ان دی گلوب, اور ہمارے پاس جو ہے اب مارکیٹ پاکستان کی نہیں ہے, پوری دنیا کی مارکیٹ ہے. سو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور اس پوٹینشیل کو ٹیپ ان کرنے کے لیے بیسک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو فارمر ہے, فریزلینڈ کیمپینا کا جو ہمارا فارمر ہے, ہمارے فارمر کی ایوریج ملک پروڈکشن جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں 16 لیٹر ہے, جبکہ اسی ویسینٹی کے اندر جو ہے وہ اینیمل جو کہ دوسرے ہمارے پروگرام میں نہیں ہیں ان کی 4-5 لیٹر ہے. جسٹ بیکاز آف بیسک اویئرنیس, ایجوکیشن, ان کو فیڈ ٹائم پہ مل جاتی ہے, ویکسینز اگر اینیملز کے لیے ہیں ان کو ٹائم پہ مل جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ افلاٹاکسن کمپلائنٹ فیڈ مل جاتی ہے, ان کو ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز مل جاتے ہیں. ہم وی ہیو ڈفرنٹ پروگرامس جس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کو چلاتے ہیں. سو اگر یہ گورنمنٹ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرے اور تھوڑی سی اس کے فارمر کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے کام کرے, ان کی ٹریننگ کے لیے کام کرے, سپلائی چین کو تھوڑا بہتر کر دے, فیڈ جو ہے انسینٹیو دے دے جہاں کے اوپر ہم فیڈ زیادہ پروڈیوس کر سکیں تاکہ ہم اسی فیڈ نے ملک میں کنورٹ ہونا ہے. سو ہمارے دودھ کی کم پیداوار اس بریڈ کی وجہ سے پارٹلی بھی ہے کیونکہ ہم نے ان بریڈنگ کی ہے, لیکن مینلی فیڈ کی وجہ سے ہے. سو اگر ہم ان کو فیڈ بہتر کریں گے, وہ ہمیں دودھ بہتر دیں گے, ہم اپنے بچوں کو فیڈ بہتر کر سکیں گے. اس کے ہیومنز کے ساتھ ساتھ ہمارا جانور بھی اسٹریسڈ ہے, اس کا اسٹریس بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. I think جو پاکستان کا جو پرابلم ان ایگریکلچر ہے نا, وہ تھوڑا سا I think we need to realize it and then we can also address that issue. Majority agriculture in Pakistan is done as based on it is on inheritance. جو باپ دادا کر رہے تھے تو وہ کر رہے ہیں. If you will not run it as business, یعنی کہ جب آپ اس کی کاسٹ اور ریونیو کو جب تک آپ میچ نہیں کریں گے نا, وہ اٹ ول ناٹ میک سینس. اب جو بھینسیں گھر میں انہوں نے رکھی ہوئی 2-3-4 سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا, وہ صرف گھر کے کاسٹ کے, جو بچ گیا سو وہ پروڈکٹیوٹی کے جو ہے نا ایلیمنٹ دیٹ از اسٹل دیئر. بٹ ناؤ اب کیا پریشر جو آ رہا ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کا, ناؤ ہیئر ویئر دا ایکسٹینشن سروسز اینڈ گورنمنٹ کا, ہم ہر وقت گورنمنٹ سے سپورٹ مانگتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے ایک ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرنا, لا ڈیفائن کرنا, اس کو اگر اکنامکلی وائبل ہے پرائیویٹ سیکٹر ول اٹ سیلف فائنڈ دا وے, وہ خود ڈھونڈ لیں گے. اب اس کو جب آپ اس کو رن ایز اے بزنس کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ییلڈ کیسے انکریز ہوتی ہے. ابھی جو کارپوریٹ فارمز آ رہے ہیں پاکستان میں, ان کی ییلڈ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی فارمر 16 لیٹر دے رہا ہے اور وہی بریڈ ہے. سو وہ بیسک ایک ہائیجین ہے, اس کو پتہ چل گیا دا کانسیپٹس وچ دے ہیو گیون. اس کے لیے آئی تھنک دا سوشل میڈیا از اور الیکٹرانک میڈیا از ون تھنگ جس پہ آپ ٹریننگ ماڈیولز آپ ایٹ لیسٹ کر کے دے سکتے ہیں. پیپل وڈ بی ولنگ کہ نیشن جو ہے, ینگ جنریشن جو رورل ایریا میں ہے, اگر اف یو کین گائڈ دیم آن دیٹ سوشل میڈیا کہ جی یہ اس میں یہ ٹائم جو آپ نے اس ٹائم پہ یہ پانی پلانا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اسمال ویڈیوز, فیڈ کس طرح بنانی ہے, کیا کرنا ہے, اٹ آل ہیلپس. یہی جو آپ کر رہے ہیں. سوری اف آئی ایم ڈرائنگ اے پیرلل, لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارا فارمل ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا اپ ٹو مارک نہیں ہے ود دا کائنڈ آف والیومز آف پیپل دیٹ دے نیڈ ٹو سرو, سو وی ہیو لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ ادر پیپل ہو گو ان ڈور ٹو ڈور ہو جا کے کرتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی ماڈل ہم ڈیری فارمرز کے لیے کر سکتے ہیں, وے یو کین ہیو ایٹ لیسٹ ویٹرنری ڈاکٹرز اینڈ ایکسپرٹس گو ان اینڈ گائڈ دیم؟ دودھ مہنگا کیوں؟ It all adds to the cost. Absolutely. No, but can it be incentivized? As GRP, as a CSR activities. But again, it adds to the. سدرا جو جس پروگرام کو آپ نے ہوسٹ کیا تھا, اس میں زیادہ تر جو خواتین آئی تھیں وہ انہیں سے یہی کام دیا گیا تھا. سو ان کو ٹریننگ دی گئی, ان کو بیسک بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اینیمل کو کیا فیڈ دینی ہے, کیا ان کو بیسک ٹریننگ دی گئی. انہوں نے جا کے انہی خواتین کے ساتھ, انہی فارمرز کے ساتھ کام کیا جو کہ ان کے گاؤں میں تھے, اور ان کی دودھ کی پیداوار بڑھ گئی, ان کو روزگار مل گیا. سو ہم
ہم اس طرح کے انیشیٹو لا سکتے ہیں اور آلریڈی ہیں بھی, اور اور میرے خیال میں اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, فارملائز کرنے کی بالکل ضرورت ہے. صحیح. ایسوسیشن کرنا چاہے گی ان کو فارملائز. دیکھیں یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا, یہ کرنٹلی یہ سب چیزیں ان پریکٹس ہیں. کویشچن اسکیلیبلٹی کا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کین, جیسے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو فارمل سیکٹر ہے, اس کی ریچ از اپروکسیمیٹلی 100 to 500,000 فارمرز میکسیمم. اس سے زیادہ ریچ ہے نہیں. جیسے بھی ویسا کہتے ہیں, اگر تو پراپر ریگولیشن ہو, اسٹیٹ ریگولرائز کرے اس انڈسٹری کو, آٹومیٹکلی دی سائز ول گرو, لیول پلینگ فیلڈ ول بی دیئر فار ایوری بڈی, اینڈ دیٹ از ویئر دی مارکیٹ ول آلسو گرو, دی فارمل سیکٹر ول گرو, مور پروسیسرز, مور انویسٹرز ول کم ان ٹو دس انڈسٹری. You make it attractive for them. اسکیلیبلٹی کا چیلنج. لیکن ایک کنسرن جو سب کا سانجا ہے جس کے گھر میں دودھ آتا ہے کہ دودھ اتنا مہنگا کیوں ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں آپ لنڈن سے, پیرس سے, دبئی سے, ہم تو اچھا خاصا دودھ پروڈیوس کرتے ہیں. وی آر دا 4th largest producer. Then why is it that milk is getting so expensive in Pakistan? شہزاد صاحب, اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے, کیونکہ ہر دفعہ مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک نئی قیمت سامنے آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم ان پاکستان ہم دنیا کا سب سے مہنگا دودھ پروڈیوس بھی کرتے ہیں. صحیح. پاکستان کے جو فارم گیٹ پرائس ہے وہ تقریباً کوئی 80 سینٹ کے آس پاس ہے, کہیں زیادہ بھی ہے. دنیا بھر میں 40-45 سینٹس فارم گیٹ پرائس پہ ملک مل جاتا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ اسٹارٹنگ ہی مہنگی ہو رہی ہے. اچھا, وہ کیوں مہنگا ہے؟ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی ملکنگ ییلڈ, دنیا میں 30-40 لیٹر پروڈیوس ہوتا ہے, ہم 4 لیٹر کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور پیچھے جائیں تو ہم اس کو فیڈ ہی سے نہیں دیتے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو یہ پوری ایک چین ہے. صحیح. اور اب جو لیٹسٹ اس فائنینس بل میں جو سب بات چیت بھی کر رہے ہیں, جو صارفین پہ ایک بم پھٹا ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے اوپر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگ گیا ہے. ایسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ گلوبل اسٹڈی کریں, چاہے آپ ڈیولپڈ ملک دیکھ لیں, چاہے ڈیولپنگ کنٹریز دیکھ لیں, میجورٹی آف دی ممالک میں اٹ از اونلی ملک از 0% ٹیکس. ادر فوڈ آئٹمس پہ 18 to up to 21% ہے, بٹ ملک پہ 0% ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ملک کے اوپر ٹیکسز ہیں, بٹ دیٹ از آلسو میکسیمم اپ ٹو 5 to 6%. سو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آئدر ملک از 0% اور ڈسکاؤنٹڈ ٹیکس ریٹ دیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فوڈ پروڈکٹس. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کو 18% ٹیکس لگا کے, تو دی کاسٹ آف 1 لیٹر ملک ناؤ از اباؤٹ 380 روپیز. اگر ہم ایک کنزیومر کے گھر کو اسٹڈی کریں جہاں پہ 4 لوگ ہیں, ڈیول انکم فیملی ہے, میاں بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, تو آن این ایوریج کو 70 سے 80 ہزار ان کی منتھلی انکم ہے. اس میں سے جو دودھ کی کنزمپشن وچ از 1.5 لیٹرز اے ڈے ایک 4 لوگوں کی فیملی کے لیے, دس از کمنگ اپ ٹو اباؤٹ 25,000 روپیز صرف دودھ کے لیے ان کو چاہیے. یعنی اگر ایک منیمل ویج پہ انسان پاکستان میں اس وقت ہے, تب تو وہ اس کی تو 10 طرح سے نکلتا ہے. اگر ایک شخص کام کر رہا ہے, اگر 36,000 اس کی تنخواہ ہے جو کہ سرکار نے سیٹ کی ہے, تو 24,000 روپیز صرف دودھ کے لیے چاہیے. تو بجلی, پانی, فیول, ٹرانسپورٹ کہاں سے دے گا؟ یا وہ بچوں کو نشو و نما دے دے یا گھر کا کرایہ دے دے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اور کنزمپشن پیٹرنز میں تبدیلی آپ نے کیا نوٹس کی ہے؟ کیونکہ جولائی واز ویری ٹف فار پیپل. کنزمپشن پیٹرن میں جی فرام این انڈسٹری پرسپیکٹو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 46% سیلز کم ہو گئی ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے, آپ کہتے ہیں بجلی کا بل بھی دینا ہے ورنہ لائن کٹ جائے گی, کرایہ بھی دینا ہے ورنہ گھر سے باہر نکال دیں گے, بچے کی ٹیوشن بھی دینی ہے ورنہ پڑھیں گے نہیں, تو انہوں نے باقی چیزوں پہ کٹ کر لیا. بٹ وی آر ناٹ ریئلائزنگ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. کہ ناؤ واٹ وی آر پروموٹنگ 2 things. ایک, ہمارا ہیلتھ بل بڑھ جائے گا. آج کی تاریخ میں بھی ہم کچھ $7 billion ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں بیکاز آف گیسٹرو ریلیٹڈ پرابلمس.
اب کیا ہوگا, اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. نہیں, اب انیکوٹی کی بات کریں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا فرق ہے یا غریب اور امیر کا جو فرق ہے, بعد میں بات آتی ہے کہ جی کسی نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے, کون کس علاقے میں رہتا ہے, پہلے ہی اس کے پیدائش سے بھی پہلے سے یہ جو محرومیوں کا سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. ناصر صاحب, آئی وانٹ ٹو برنگ ان دا ایلیمنٹ آف نیوٹریشن ان دس. ہم نے کئی فورمس پہ بات کی, ہم نے آپ کو بھی سنا ہے کہ 40% بچہ اسٹنٹڈ گروتھ اور میل نیوٹریشن کا شکار ہے پاکستان میں. یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے کہ 40% کنزمپشن میں کمی آئی ہے کیونکہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, آپ کیا نتائج دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سو ایک 1% انکریز ان اسٹنٹنگ از ایکویولنٹ ٹو 4% آف GDP آف اینی کنٹری. واو. سو اٹس ناٹ کہ اسٹنٹنگ از 1% آف ہیومن پاپولیشن ورکس فار بلو دیئر نیچرل پوٹینشیل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹنٹنگ از ناٹ مینٹلی اسٹنٹڈ, فزیکلی اسٹنٹڈ. وہ بچہ جلدی بیمار ہوگا, وہ بچہ جو ہے شاید بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں چلا جائے گا کیونکہ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اس کا وہ مینٹلی بھی ٹھیک نہیں ہے بٹ فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی امیونٹی بھی کم ہے. سو اگر آپ کی آدھی پاپولیشن اسٹنٹڈ ہوگی اور 18% ویسٹڈ ہوں گے, 29% انڈر ویٹ ہوں گے, وائٹامنز اور منرلز کی ڈیفیشنسیز مور دین 50-60% ہوگی. سو آپ کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انجینئرز, ڈاکٹرز کو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے لیکن لیبرر بھی پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے بھی شاید 40%-30% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہوں گے. اس کیپیسٹی پہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نیوٹریشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. میں جسٹ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. USA کے اندر جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی بہت کم ہے, 5% کے قریب ہوگی. وہاں کے اوپر تقریباً 6% ٹوٹل ہاؤس ہولڈ انکم کا صرف فوڈ ایکسپینڈیچر میں جاتا ہے, یہاں پہ 50% ہے. سو لوگوں کے پاس 94% عیاشی کے لیے وہاں پہ موجود ہے امریکہ میں. اس کے باوجود جو ہے $103 بلین کا جو ہے وہ ان کا SNAP پروگرام ہے, اسکول نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام, ہمارے بجٹ سے بھی 3-4 گنا سے بڑا پروگرام. سو وائی, بیکاز کہ بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے لرننگ کے لیے ایک اچھے لرنر کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی پاپولیشن اسٹنٹڈ ہوگی اور اگر وہ پڑھ نہیں سکیں گے, اگر وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے, آپ اچھے انوائرمنٹ میں ان کو جا کے بٹھا بھی دیں گے, وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکیں گے. دیٹس وائی نیوٹریشن از امپورٹنٹ. اٹس ناٹ اے ہیومن ایشو, اٹس ناٹ اے HR ایشو, اٹس اے اکنامک ایشو. تو ہمیں جب تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر, دیٹس وائی آپ نے یاد دلایا تھا کہ ہم نے اسکول ملک پروگرام کیا. ود ان 3 months جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے ہمیں 3% اسٹنٹنگ, 8% اسٹنٹنگ کم ہوئی, وہاں کے اوپر ویسٹنگ کم ہوئی, اور وہ بچے پہلے سے بہتر پرفارم کر رہے تھے ود ان 3 months جسٹ بیکاز آف دی فیکٹ کہ ان کو جو 1 گلاس دودھ کا مل رہا تھا ایکسٹرا پر ڈے, ان کی 25-30% ایکسٹرا نیوٹریشن ان کو مل رہی تھی جو کہ ڈیفیشینٹ تھی, اور اس کی ایکسٹرا نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر پڑھ بھی رہے تھے, وہ بیمار بھی کم ہو رہے تھے, ان کی نیوٹریشن بھی بہتر ہو رہی تھی, اور ان کی اسکول اٹینڈنس بھی بڑھی ہوئی تھی. gap and improve their health simultaneously. لیکن آپ نے جیسے اس کو کہا کہ this is not a human issue, this is, it can be taken, understood better through the economic lens. پر اب ایسا economic lens ہی تو لگایا تھا, انہوں نے کہا 18% GST لگے گا تو ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ کے ریٹیلرز اور باقی لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. Where did this theory fail? پچھلی گورنمنٹس میں, یعنی کہ جب جس طرح شہزاد نے کہا کہ 0% تھا, یہ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے, 15-20 سال سے یہ 0 ریٹڈ پہ تھا, اس پہ لگا. پھر انہوں نے انڈسٹری گئی گورنمنٹ کے پاس, انہوں نے کہا دیکھیں جی کہ جب آپ نے ٹیکس لگایا تو ریونیو گر گیا ہے, سو آپ کو جتنا ٹیکس, جو باقی جو انکم ٹیکس اور جو ادر ٹیکسز جو کمپنیز دے رہی تھیں وہ بھی کم ہو گیا بیکاز سیلس کم ہو گئی. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ہوپنگ آلسو کہ شاید سینٹی شوڈ پریویل ان دا سینس کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ, دیکھیں ہر چیز بعض دفعہ اکنامکس میں نہیں ہوتی, گورنمنٹس کا کام یہ ہوتا ہے. اف گورنمنٹس اسٹارٹ فالوئنگ دا منی بیلنسنگ تو پھر وہ گورنمنٹس چلانی مشکل ہو جائے گی. اسینشلس پہ. اور جب ہماری جو یہ بات ہے کہ دودھ از, ہم یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کری تھے, میسج از ناٹ کہ دودھ از اے سولوشن ٹو آل آف یور پرابلم. دودھ کین بی اے کاز آف سگنیفیکنٹ ریڈکشن آف یور پرابلمس فار ایٹ لیسٹ میل نیوٹریشن اینڈ اسٹنٹنگ. اس میں سارے نیوٹرینٹ جس طرح کے باڈی کو چاہیے وہ دودھ میں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. سو ایٹ لیسٹ لیٹس, گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں, لیٹس پک دیئر بیٹلس کہ یار قوم کی حالت اگر خراب ہو گئی, صحت خراب ہو گئی ہے نا, تو 4, 5, 6, 7 ایئر آپ کی آنے والی جنریشن سفر کریں گی. And this is one, the nations are not built overnight. Nations are built with a long term perspective.
I think you're also adding to the fact کہ فوڈ سیکیورٹی کو بھی ایک الگ انداز سے دیکھنا پڑے گا. یعنی ہم صرف اور صرف والیومس کی بات کر رہے ہیں یا پیداوار ہماری کتنی ہے, لیکن کیا یہ پیداوار نمبر 1 مارکیٹس تک پہنچ پاتی ہے, اینڈ سیکنڈلی از اٹ افورڈیبل اینڈ ایکسیسیبل بائی دا پاپولیشن. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, جیسے اویس صاحب نے کہا نا, دس از گورنمنٹ نے یہ سوچا تھا کہ نئے ٹیکسز لگانے سے تقریباً کوئی 70 بلین کا ان کو ایڈیشنل ریونیو مل جائے گا. صحیح. جیسے کہ ود ان دی فرسٹ 4 ویکس ہی سیلز چلی نہیں, ڈراپ ہو گئی 46%. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو ان کو ایکچولی ایڈیشنل ٹیکس لگانے سے جو ریونیو ملے گا دیٹ ول ناٹ بی مور دین 20 بلین. انڈسٹری ایز اٹ از اس وقت, یعنی اس ٹیکس سے پہلے کوئی سال کا 15 بلین ٹیکس انڈسٹری دیتی تھی ود اے گروتھ آف 25%. سو گورنمنٹ ایکچولی تو is in a loss if you look at total numbers. Pun intended, ایسا لگ رہا ہے دودھ دینے والی گائے کو ذبح کر رہے ہیں. نہیں, ابھی تو جو اس میں ایک اور چیز ہے, دودھ دینے والی گائے کو نہ فارمر کو فائدہ ہوا ہے جی, نہ کنزیومر کو فائدہ ہوا ہے, نہ ہی پروسیسر کو فائدہ ہوا ہے, اور لانگ ٹرم گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے. اور گورنمنٹ کو تو نقصان ہے ایکچولی, بٹ اس میں فائدہ کس کو ہو گیا ہے؟ وہ لوگ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی چلاتے تھے, وہ لوگ جو ٹیکسز نہیں دیتے تھے, وہ لوگ جو مڈل مین تھے, جو انفارمل سیکٹر میں تھے, انہوں نے انڈیو انفیئر پرائسز انکریز کر کے اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ 1.3 ٹریلین روپیز ان کو چلے جائیں گے, کیونکہ جو پیکج ملک ہے وہ 380 کا ہے وچ از آلسو سیف ملک, جو ان سیف ملک ہے وہ 220 سے 280 اور 300 ہو گیا ہے, اس کی تو کاسٹ نہیں بڑھی. اینڈ شہزاد صاحب, لیٹس ناٹ فرگیٹ دا گرے چینلز. یہاں پہ سب اسٹینڈرڈ فارمولا ڈرائی ملک کین آلسو میک اٹس وے انٹو دا مارکیٹ. ابھی اس کی تو ہم نے ورکنگ نہیں کی, ابھی اس کی ورکنگ نہیں کی, لیکن یہ پاسبلٹی ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ کا ہمیں نہ پتا ہو, جس میں ملاوٹ ہو, جو کاؤنٹر فیٹ ہو. ویسا ہاؤ آر یو پریپیئرنگ فار دیز پاسبل چیلنجز؟ دیکھیے, جو پاسبل چیلنجز آر, we are working from the PDA and from all the process very actively working with the government to propose ideas کہ اس کا کیا ہے. دیکھیں, لوکل مینوفیکچرنگ ہے, پاؤڈر کی بھی ہے, اس کی ڈیری لکوڈ ملک کی بھی ہے. سو وائی ڈو یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ؟ یو جسٹ لسن, ایڈریس دا ایشوز آف دا انڈسٹری اینڈ دین یو سی کہ ہاؤ اٹ ول ایکسپینڈ. اب بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایٹ ٹائم وی گو ان ٹو سرکلز. آئی تھنک اٹس اے پریٹی, جو میری جو انٹریکشن گورنمنٹ کے ساتھ رہی ہے باہر, جب وین یو گو آؤٹ ان دا ڈفرنٹ ادر کنٹریز, وین یو گو ود دا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹس تھنگس, کہ آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے وہ پرسیپشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک آپ کے پاس بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیز ٹو کم, اور اس میں آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ اسٹیپس وچ دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن, جو ابھی یہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو SIFC کریٹ کی ہے, وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود SIFC ٹو کریٹ سارٹ آف کریٹ دیٹ ٹرسٹ کہ یہ ہے کیا ایشو, کیا ہمارا ایشو کیا ہے, سمجھے تو صحیح کہ انڈسٹری کا ایشو کیا ہے. بیکاز دیکھیں, گورنمنٹ جب بزنسز رن نہیں کر سکتی, گورنمنٹ اینڈلیس سبسڈیز نہیں دے سکتی. گورنمنٹ کا کام صرف یہ کہ آپ کو ایک ایسا اکنامیکل وائبل فریم ورک بنا دیں, باقی آپ اگر لاز ہوں گے نا, پرائیویٹ سیکٹر ول ٹیک کیئر آف اٹ, جہاں پہ انیبلمنٹ بھی ہو اور جہاں پہ اسکیلیبلٹی بھی ہو اور ٹرسٹ بھی ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ اویس صاحب, اسکیلیبلٹی اینڈ آف کورس ٹرسٹ. ٹرسٹ از دی امپورٹنٹ انگریڈینٹ. ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ ویری ایموشنل, میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ کپل آف ڈیز بیک وین آئی واز ڈوئنگ مائی گروسریز, وہاں پہ ہم نے ایک خاتون کے بیگ میں سے چیزیں برآمد کیں جس کے لیے انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے, لیکن یہ کوئی لگژری آئٹمس نہیں تھے, یا ان کا کوئی اپنے میک اپ یا پرسنل کیئر کا سامان نہیں تھا, یہ اسینشلس تھے. اپنے بچوں کے لیے خشک دودھ کا ایک پیکٹ ان کے بیگ سے برآمد ہوا. سو لیٹس ناٹ کم ٹو اے پوائنٹ ویئر پیپل آر ایکچولی دے ہیو ٹو کمپرومائز آن دیئر ویلیوز اینڈ دیئر ایتھکس. ایک ریاست کا درجہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے, اور اس وقت ہم بات اسینشلس کی کر رہے ہیں. ہر گھر میں بچے موجود ہیں, ان کی صحت, ان کی نیوٹریشن اولین ترجیح ہونی چاہیے, اور اس کے لیے پرہیپس رائٹ ناؤ دے نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, سٹ ود دی ایسوسیشن, ود مائی اسٹیک ہولڈرز. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد ناصر صاحب موجود تھے, اویس بن نسیم صاحب اور شہزاد نبین صاحب, آف کورس اسٹیک ہولڈرز فرام دی انڈسٹری. ایک بہت ہی انسائٹفل اور انفارمیٹیو کانورزیشن اباؤٹ دا چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز آف دا ڈیری انڈسٹری ان پاکستان. آئی ہوپ دیٹ یو فاؤنڈ اٹ ٹو بی انفارمیٹیو ٹو. وی لک فارورڈ ٹو ہیونگ مور industry conversations and bringing you up-to-date information about them. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.